فیملی اور فرینڈز کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ریئیکٹ کریں ایسے انسان کو جو کہ پی کے آتا ہے, گھر پہ بدتمیزیاں کرتا ہے, اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شراب کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ اس کی مدد ان معاملات میں نہیں کرتے جس سے کہ اسے شراب پینے میں مدد ملتی ہے. پیسے نہ دیں, یہ بات نہیں ہے. اس کو شراب پینے کے جو نیچرل کانسیکوینسز ہے, جو فطری نتائج ہیں نشہ کرنے کے یا کسی علت کے جو فطری نتائج ہوتے ہیں, اچھا, اس میں اس کو بچاؤ نہ کریں. کیونکہ جب انسان کو اپنے نشے کی وجہ سے تکلیفیں پہنچتی ہیں اور ان تکلیفوں کو دوسرے دور کر دیتے ہیں, کیونکہ تکلیف ہونے دیں, تکلیف نشے سے پہنچ رہی ہے اور اس کے نتائج برے نکل رہے ہیں. نشے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, نشے کی وجہ سے وہ باتھ روم میں جا کے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے, بیوی رات کو اٹھا کے لا کے بستر پہ ڈالتی ہے. نشے کی وجہ سے وہ لوگوں سے ادھار لیتا ہے, گھر والے ادھار چکاتے ہیں. نشے کی وجہ سے وہ پولیس کے چنگل میں پھنستا ہے اور گھر والے جا کے اسے فوراً چھڑاتے ہیں. جب کوئی نشے کی نتیجے کے طور پر کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو پھر اسے خود ہی اس مصیبت میں سے نکلنے کا چارہ کرنے دیں. اسے جلدی سے مصیبت سے نہ نکالیں, اسے کلین سلیٹ نہ دیں. ہر روز گھر والے سوچتے ہیں کہ ہم اسے کلین سلیٹ دیتے ہیں, تو اس سے پہلے بات کر لیں جبکہ وہ نشے میں نہ ہو کہ جب بھی تم نشے کے نتیجے میں کسی مصیبت میں پھنسو گے تو تم خود ہی اس سے باہر نکلو گے. ہم تمہاری مدد صرف نشے سے نجات میں کر سکتے ہیں, نشے کے علاج میں کر سکتے ہیں. ہم تمہاری مدد اس حالت میں نہیں کر سکتے کہ تم چل نہیں سکتے تو ہم تمہارا ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھ کے تمہیں چلائیں. ہم تمہیں اس طرح نہیں ساتھ چلا سکتے کہ تم نشہ کرتے رہو, اس کا مزہ لیتے رہو اور اس کی تکلیفیں ہم اہل خانہ برداشت کرتے رہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انیبلنگ بیہیویئر چھوڑنا ہوگا. جب گھر والے بہت سارا انیبلنگ بیہیویئر کرتے ہیں تو پھر ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوتا ہے, پھر وہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, پھر وہ بے عزت بھی کرتے ہیں. یہ بھی طریقہ نہیں ہے کسی کو نشے سے باز رکھنے کا کہ آپ اس کی بے عزتی کریں. آپ اس کے ساتھ کلیئر بات کر سکتے ہیں کہ آج سے وہ شخص تو سننے کے سمجھنے کے قابل نہیں ہے. جب بھی بیچ میں موقع آتے ہیں, جب بھی موقع آئے تو اس کو بتا دیں اور پھر اس پہ کھڑے رہیں بات پہ کہ ہم تمہاری مدد صرف ایک کام میں کریں گے. جب تم نشے سے نجات کی طرف کوئی قدم بڑھاؤ گے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. جب تم نشے کی طرف قدم بڑھاؤ گے تو ہم اپنا رستہ وقتی طور پر الگ کسی قسم کے نقصان کا ہم ازالہ نہیں کریں گے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. بتائیے گا میم, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ دوستوں کو نہ نہیں کہہ سکتے یا آفر کرنے والے کو نہ نہیں کہہ سکتے ہمارے کلچر میں کہ اس کو برا منایا جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا مغرور ہے؟ یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے. جیسے بہت ارلی ایج میں جو بچے شراب نوشی شروع کرتے ہیں, لائک اسکول 10th سے لے کر 9ویں 10ویں میں یا 11ویں 12ویں میں شراب نوشی شروع کرتے ہیں. پیئر پریشر ایک فیکٹر ہے ان کی زندگیوں میں کہ فرینڈس کہتے ہیں کہ یہ کول لگیں گے ہم, یا وہ کسی گروپ میں انڈکٹ ہونے کے لیے بھی شراب کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ اگر وہ شراب نوشی نہیں کرتے تو وہ اس گروپ کا حصہ نہیں بن سکتے. سو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بہت سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ایسے ہیں, جیسے بچوں میں انگزائٹی ہے, پریشرز ہیں, اسٹڈیز کے پریشرز ہیں, سوسائٹی کے پریشرز ہیں, اسٹیٹس کے پریشرز ہیں جب وہ کالجز میں یا بڑی کلاسز میں جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن بنتے ہیں جو کہ وہ شراب کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں اپنی سمٹمز کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے. کیونکہ شراب میں ایک کوالٹی یہ بھی ہے, جہاں پہ بہت ساری نیگیٹو کوالٹیز ہیں, وہاں پہ ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو فار دی ٹائم بینگ اسٹریسر سے ریلیف بھی دیتی ہے, یہ آپ کو تھوڑا خوشی کی طرف مائل کرتی ہے, آپ کی انہیبیشنز کو ڈاؤن کرتی ہیں. سو اگر کوئی اسٹوڈنٹ لیک آف کانفیڈینس کا شکار ہے تو وہ تھوڑی سی شراب پی کے زیادہ کانفیڈینس کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے, یا وہ سوسائٹی میں اچھے طریقے سے موو کر سکتا ہے. سو یہ بھی ریزنز اس کے شراب کی طرف بڑھنے کے ہو سکتے ہیں. جو اسٹرینتھ ہے ایک ورلڈ وائڈ ایسے لوگوں کی جو اس مسئلے میں مبتلا تھے اور پھر وہ ان کو صحت یابی ملی ایک خاص رستے پر چل کر, ایک خاص قسم کی فیلوشپ کا حصہ بن کے, تو ہم ان کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں. ویری نائس. لیکن عرفان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, آپ کو کب لگا کہ نہیں اب مجھے ہیلپ چاہیے, پروفیشنل ہیلپ چاہیے اس چیز سے باہر نکلنے کے لیے؟ دیکھیں پرسنلی میں تو یہ فیل کرتا تھا کہ رائٹ فرام دا بگننگ آفٹر 5-6 months I realized that I am in some sort of problem. I was not being able to come out of it. ٹھیک ہے. It took about 7-8 years to get myself out of it. اور اس میں یہ سفر کافی تکلیف دہ تھا, جس میں کافی مختلف قسم کے
آپ سمجھ لیں رستے اختیار کرنے کی کوشش کی. میں نے یہ بھی سوچا میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں, میں نے یہ بھی سوچا کہ میں کوئی تبلیغی جماعت کو جوائن کر لوں, میں نے یہ بھی سوچا کہ میں کشمیر کے جہاد کا حصہ بن جاؤں, اس کا فیول بن جاؤں. کچھ رہ نہیں گیا مطلب اس زمانے میں پرٹیکولرلی جب کوئی بندہ نشے میں ہوتا ہے تو اسے ایسے نادر بڑے خیالات آتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب الکوہلزم میں آپ جاتے ہیں تو آپ کا الکوہل جو ہے یہ نروس سسٹم ڈپریسنٹ بھی ہے, سو یہ آپ کو ڈپریشن بھی کاز کرتی ہے. جب بھی کوئی شراب پیتا ہے فوری طور پہ وہ یوفورک افیکٹ اس کا دیتا ہے, لیکن جب اس کا سائیکل کمپلیٹ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ سکون میں آ گئے, سکون میں آگے ہیں, اور آپ افیکٹ یہ کہ آپ لیکن جیسے ہی اس کا سائیکل کمپلیٹ ہوگا تو یہ آپ کو ڈپریشن کاز کرتی ہے. اب یہ جاننے کی ضرورت ہے ان کو کہ کیا یہ ڈپریشن پہلے سے تھا جس کی وجہ سے انہوں نے شراب پینا شروع کی, یا یہ ڈپریشن جو ہے ان کی شراب نوشی کے نتیجے میں پیدا ہوا. اب دونوں چیزوں کے لیے انہیں علاج میں جانے کی ضرورت ہے. علاج سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہی چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کچھ دن گزاریں اور اس کے بعد باہر آئیں, بلکہ آپ آؤٹ ڈور بیسس پہ بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شراب کی بیماری آپ کی صحت کے ساتھ, آپ کی ریلیشن شپ کے ساتھ, آپ کے پروفیشنلزم کے ساتھ کیا کر رہی ہے, اور گریجولی اس میں سے آپ کیسے باہر نکل سکتے ہیں. آپ بھی کراچی میں پریکٹس کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو آپ ڈاکٹر صداقت سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان کی ڈیٹیلز اویلیبل. پہلے میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ چونکہ یہ ڈاکٹر ہیں تو یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں الکوہلزم کو, یہ انٹرنیٹ پہ جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں, یہ گوگل پہ اپنے حالات لکھ سکتے ہیں, تو پھر جو جواب آئیں, جو لنکس آئیں, ان کو اسٹڈی کرے تو ان کو پتہ چلے گا کہ جب تک پاؤں میں کیل چبھا ہوا ہے تو مرہم پٹی کرنے سے آرام نہیں آئے گا کہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ لیتے رہیں اور ان کی ڈپریشن دور ہو جائے, کیونکہ کیل تو چبھا ہوا ہے نا, تو پہلے اس کانٹے کو نکالنا پڑے گا. بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ویل ایلیبوریٹڈ. جو چیز آپ گھر والوں کے سامنے, ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے اور دوستوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, چھپ کے کرنی پڑ رہی ہے, تو یقیناً اس چیز میں کوئی اچھا یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. بہت سے گھر پاکستان میں, بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں سب لوگ بیٹھ کے ٹیبل پہ, اور اس وقت لاہور میں جو مہندیاں ہو رہی ہیں, آدھی مہندیوں میں تو شراب باقاعدہ سرو ہوتی ہے, اور یہ ہمیں پردے میں ڈھانک کے رکھنا نہیں ہے, کارپیٹ کے نیچے نہیں کرنا. یہ اہل خانہ کو دیکھنا چاہیے, گھر کے بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ مہندی وغیرہ کی رسم پہ ڈانس گانا چلے ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر باقاعدہ بندوبست رکھا ہوا ہے کسی کمرے میں کہ کوئی جا رہا ہے اور پی پی کے آ رہا ہے, تو یہ بڑا عام سینیریو ہے. اس میں چھپ کے والی بات اب اتنی ہے نہیں, چھپ کے عام لوگوں سے ہے, لیکن ایک خاص طبقے میں, ایک خاص حلقے میں, دوستوں کے حلقے میں لوگوں کو ایک دوسرے کی ان عادتوں کا پتہ ہوتا ہے اور وہ بڑھاوا دیتے ہیں ان کو.